पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ आपको अपडेट कर दें कि 2-3 मामलात हैं जिन पर अभी फैसला करना है। एक तो बाई इलेक्शन है जो उनके मेंबर्स को नाअहल किया गया है, तो बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली हो सकती है मुमकिन तौर पर। इसके साथ साथ बहुत से और भी कि उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग अलग नज़र आ रही है। बानी पीटीआई कुछ कह रहे हैं और वो एक बड़ी स्टांस उनका थोड़ा सा हार्श है, लेकिन दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट में उनके नुमाइंदे हैं, सियासी कमेटी है, उनका जरा न्यूट्रलाइज सा स्टांस है। तो फिर कौन प्रिवेल करेगा, जरूरी है सही प्लानिंग, सही प्लानिंग। तो इस पर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया और उनसे बेहतर हमें कौन तज्ज़िया दे सकता है ऐसा इन सारे मामलों पर। साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको। बताइएगा अब ये पीटीआई के जो मेंबर्स जिन्होंने रिजाइन किया है इसको लेके और बाई इलेक्शंस को लेके आपको क्या लगता है पार्टी की क्या प्लानिंग होगी, क्या होनी चाहिए? नहीं, क्या होनी चाहिए ये तो तहरीक इंसाफ को तय करेगी, उन्हें तय करना है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि पार्लिमानी कमेटी ज़िमनी इलेक्शन के बारे में भी और पार्लिमानी कमेटी से इस्तीफ़ा देने के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने से मेरा ख्याल है बॉयकॉट से पहले उन्हें ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए थी कि इस चीज़ को इंश्योर कराए किसी भी तरीके से अथॉरिटीज़ के आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन में। ज़ाहिर है उनका एक कल तजुर्बा है 8 फरवरी का, और वो ये समझते हैं कि वही जो 8 फरवरी को हुआ वही तारीख कहीं दोहराई ना जाए। लेकिन बॉयकॉट का फैसला जो है वो 2 तरीके से इफेक्टिव हो सकता है कि या तो आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे तो फिर ये इंश्योर करें कि कम तादाद में वोट पड़े। अगर अच्छी तादाद में वोट पड़ते हैं तो जाहिर है बॉयकॉट का फैसला जो है वो उस लिहाज से आपके लिए कारआमद साबित नहीं होगा कि जो भी जीतेगा वो ये क्लेम करेगा कि उसे इतने % वोट पड़ा है, इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं। लिहाजा बॉयकॉट आमतौर पे बहुत इफेक्टिव नहीं होता। सिवाय हमने 77 में देखा था कि जब, या फिर MQM के पीरियड में 93 में हमने देखा था कि जब बिल्कुल से 2 या 3% वोट पड़ा था उसमें। लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने में उनका फियर अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है कि जी अगर हमने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट के बाद जो है इलेक्शन रिग्ड हो गए या मैनिपुलेट हो गए तो फिर ये कहा जाएगा कि पीटीआई को इलेक्शन हरा दिया गया और ये पीटीआई इलेक्शन हार गई और उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। तो ये तहरीक इंसाफ ने खुद फैसला करना है। बहरहाल अभी तो ये लग रहा है अच्छा मतलब ये तो एक बाई इलेक्शन है ना कोई ऐसी, लेकिन ये यानी स्टांस को देखें अगर बानी पीटीआई का बड़ा ऐसा है कि वो कह रहे हैं वैलिडेट नहीं करना मैंने इस सिस्टम को किसी भी सूरत, और वो जो उनके बयानात भी जो भी रिसेंट आया वो भी बड़ा कोई ऐसा बयान है बहुत खुले तौर पर उन्होंने वाज़ तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी ये चाह रही है कि इसी सिस्टम में रहते हुए कोई ना कोई जगह स्पेस क्रिएट की जाए। तो ये तो बाकायदा रिफ्ट तो है ना, आपको नजर आ रही है? नहीं, इससे ज़्यादा रिफ्ट है जो नज़र आता है कि इसी वजह से वो तहरीक नहीं चल पा रही, इसी वजह से तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला पा रही। वो एक एहतजाज कर देते हैं, कॉल आ जाती है, हुकूमत जो है वो उनके एहतजाज के लिए इस एहतजाज से पहले भी लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर देती है और एहतजाज के दिन भी वो ब्रॉडर जो स्पेक्ट्रम में एहतजाज नज़र नहीं आया, जैसे महंगाई है, दीगर इश्यूज़ हैं। फिर इसी तरीके से वो जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनसे मिलकर कोई बड़ा इत्तेहाद नहीं बना पाए, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है और है। ये ठीक है कि महमूद खान अचरज़ई जी साथ है, लेकिन जैसे अख्तर मैंगल थे उन पर दूसरे तरह का दबाव है और उनको बिल्कुल भी उनकी एक्टिविटी काफ़ी हद तक एक तो कवर भी नहीं हो रही मीडिया में। तो एक मसाइल का अंबार है, लेकिन पार्लिमानी कमेटी से उनकी सदारत से इस्तीफ़ा देना ये समझ से बाहर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि या तो आप पार्लियामेंट से ही इस्तीफ़ा दे दें, आप पूरे सिस्टम से ही बाहर आ जाएं, चाहे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, सेनेट हो, ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाएं और फिर एक जद्दोजहद करें उसके लिए। अब आप पार्लिमानी कमेटी में जो अपोजिशन के पास जिसके हेड हैं अपोजिशन वाले, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, अब जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसका 18वीं तरमीम के बाद ये तय हुआ था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो अपोजिशन का हो, और उसका पर्पस भी यही था कि अपोजिशन अकाउंटेबिलिटी करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये मौका था तहरीक इंसाफ के पास।
اب انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور اب جو ہے ٹیمپرری ہی صحیح لیکن اچھا جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں صاحب، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی آپشن زیر غور ہے؟ یہ آنے والے وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں پی ٹی آئی کی طرف سے، یا نہیں آپ سمجھتے نہیں ابھی ایسا کوئی چانس؟ نہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کہیں ہو یہ بات، لیکن 2014 میں جب انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا تو اس وقت بھی ایک بڑا کرٹیسزم تحریک انصاف پر یہ آیا تھا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا، ادھر کی گورنمنٹ ختم نہیں کی. تو یہ جو استعفے دینے کا فیصلہ ہے اور حکومتیں اپنی ہی حکومتیں ختم کرنے کا، جیسے ہم نے دیکھا کہ 2022 کے کرائسس سے پہلے جو اس کے بعد جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جہاں ان کی حکومتیں تھیں ان کو معطل کر کے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے تحریک انصاف نے بہت بڑا نقصان کیا اپنا. اسی طرح اب جو یہ کمیٹی کے ہیڈز کے طور پہ استعفے دے رہے ہیں جی تو اس کے بعد آلٹرنیٹ آپ کے پاس. لیکن مولانا صاحب اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں تو دیکھیں نا 27ویں ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ تو دیکھیں جب استعفے آ جاتے ہیں پارلیمان نہیں مکمل نہیں ہوگا، پھر کب وہ بائی الیکشن ہوتے ہیں اتنی زیادہ سیٹوں پر، تو ڈیلے تو ہو جائے گا نا معاملہ. ایک حکمت عملی کے طور پہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے اگر اس کے علاوہ بھی جب آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسی تیسی اسمبلی ہے اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا انڈر پروٹیسٹ بیٹھے ہیں تو اس کو یوٹیلائز کریں ان ایشوز کو. بے شمار کمیٹیز ہیں جس کے ہیڈ جو ہے تحریک انصاف کے ہیں تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں اس فورم کو. اور سب سے امپورٹنٹ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اور بھی کمیٹیوں میں ان کے لوگ ہیں کہ ان کے ہیڈ ہیں. اب شیخ وقاص اکرم نے بھی ایک کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، علی ظفر صاحب کا ابھی تک میں نے نہیں سنا ہے، شاید انہوں نے دیا ہے نہیں دیا. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ تحریک انصاف اس سے اچیو کیا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ تو بات سمجھ میں آتی کہ جب اگر وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے کہ ہاں بھائی آپ سسٹم سے ہی باہر آ رہے ہیں، لیکن یہاں سسٹم میں ہیں بھی اور سسٹم کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ایک کانٹرڈکشن ہے، اس کی وجوہات جو بھی ہو سکتی ہیں. دوسری یہ کہ تحریک انصاف کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ایک علیمہ خان فیکٹر ہے. جی، اور مجھے بتائیے گا علیمہ خان کیا الیکشنز میں کھڑی ہوں گی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ یعنی آنے والے دنوں میں آپ پولیٹکس میں کردار، کیونکہ ابھی تک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں صرف ایک میسنجر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. صحیح، لیکن پھر یہ بھی اس میں ڈسکشن سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہے کہ جی نہیں یہ الیکشن کا حصہ بنیں گی، الیکشن لڑیں گی. یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے وہ میرے نقطۂ نظر سے تو انہیں آنا چاہیے، تحریک انصاف کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے اور محض ان کی جو بھی وہ آ کے بات کرتی ہیں پوزیشن ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ صرف اپنے بھائی کے حوالے سے بات کرنا ہے، لیکن پھر وہ جو ڈائریکشنز دینا شروع کرتی ہیں وہاں سے کنفیوژن آتا ہے. تو میرے نقطۂ نظر سے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے، پارٹی میں رہیں، اس میں چاہے انہیں بھلے کوئی پوزیشن نہ دے عمران خان صاحب، لیکن وہ تحریک انصاف کی کسی بھی کمیٹی اور اس عرصے میں شی از بین ویری ویری ایکٹیو اینڈ ووکل. آپ کو اچھا آپ یہ بھی سے بتائیے گا کہ شاہ محمود ہی آپ کو پارٹی لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس بات میں بھی پارٹی میں ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں لیڈ کر؟ دیکھیے شاہ محمود ابھی بالکل اسی طرح چپ ہو گئے ہیں جیسے پرویز الہی چپ ہو گئے ہیں. یعنی پرویز الہی نے اپنی رہائی کے بعد جو ہے وہ ایک چپ جو ہے وہ کر لی ہے، جیسے ہم نے، حالانکہ وہ تحریک انصاف کا براہ راست تو حصہ نہیں ہے، نہ چودھری پرویز الہی ہیں نہ شیخ رشید ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ بہت خاموش ہیں. شیخ رشید ایک زمانے میں کتنے ووکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں بالکل خاموشی نظر آتی ہے. اسی طرح شاہ محمود قریشی کا نظر آ رہا ہے کہ بظاہر تو انہیں بیل ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ رہا نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے چپ کا روزہ جو ہے وہ رکھا ہوا. کب تک رکھتے ہیں آنے والا وقت ہے. مذہب یہ جو معافی کا ایک معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی آپ کا ضرور تجزیہ میں چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسی بات کر دی تھی، ہم نے تو بار بار پڑھا اس کو، کوئی ایسی بات نئی بات تو نہیں کی تھی سہیل صاحب نے، لیکن یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سوچا کہ بھائی اس پر تردید ہونی چاہیے باقاعدہ طور پر. تو اس معاملے کو کیسے انالائز کیا آپ نے ابھی تک؟ دیکھیں ہمارے جو بہت سے دوستوں نے، میرا خیال ہے سہیل وڑائی صاحب کا، میں ان کے پہلے کالم کی بات کروں، بعد کے کالمز کی نہیں بات کر رہا، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید، وہ کالم لوگ دوبارہ پڑھیں
اور دیکھیں کہ کہاں تحریک سہیل وڑائی صاحب نے سوال اور جواب لکھے ہیں. انہوں نے تو ایک لائن لکھی ہے کہ میری 2 گھنٹے کی ملاقات, اور اس کے بعد جو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی تقریر کوٹ کی ہے وہ تقریر کوٹ کی جو انہوں نے برسلز میں اس تقریب سے خطاب کیا. صحیح. اس لائن سے اوپر کا حصہ پڑھ لیں لوگ اور اس لائن سے نیچے کا حصہ پڑھ لیں, اور جس چیز کی تردید کی گئی وہ تو انہوں نے خود بھی اس میں لکھا ہے کہ بھائی میں نے تو انٹرویو کہاں لکھا ہے اس میں, اور وہ میں نے بھی اسے دوبارہ پڑھا تو مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی تردید کس چیز کی جا رہی ہے, اور اس طرح کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے. مطلب یا تو اس کو بہت زیادہ واضح طور پہ کیا جاتا. تو میرے خیال میں ایک مجھے نہیں پتا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. انہوں نے ایک کالم, غالباً اس کالم کی جو ہیڈ لائن تھی وہ کیچی تھی, میں جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو کہ اگر کوئی اس ہیڈ لائن کو پڑھے گا کہ پہلی ملاقات, تو وہ ظاہر ہے وہ ضرور اس کے ذہن میں ایک دم آئے گا کہ شاید اس ملاقات کا ذکر ہے اس میں. لیکن اس کالم میں مجھے اس ملاقات کا کنٹینٹ نظر نہیں آیا. اس لیے جو سہیل صاحب نے پوزیشن لی وہ بالکل ٹھیک تھی اس حوالے سے کہ میں نے تو انٹرویو لیا ہی نہیں. لیکن بس اب ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس تردید کے بعد کہ یہ جو معافی کی بات ہے یہ وقت گزر گیا, یعنی اب اس کو یا پھر یہ اسپینر تھرو کیا گیا, یہ نہیں ہوا کیا یہ پھر, یعنی ایز این آپشن ایک سینئر تجزیہ کار جب یہ بات کر دے تو ایک فضا بنتی ہے کہ شاید معافی کی بات کی جا رہی ہے اور یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ بھائی کر لو تاکہ آگے بڑھے. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں بھائی اب معافی کی گنجائش نہیں ہے, اب یہ وقت نکل چکا ہے, اب سزائیں ہوں گی. دیکھیں یہ تو بہت پہلے ڈی جی ایس پی آر نے جو پہلی اپنی کافی پہلے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اس معافی کا ذکر کیا تھا. میرا نقطۂ نظر تو بہت سیدھا سا ہے کہ پولیٹکس ہو یا ایون ادروائز ہو, تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اگر کسی پر ایک کوئی سنگین الزام ہے, اس پر کوئی سنگین مقدمہ ہے, تو یہ فیصلہ تو عدالت کرتی ہے. یہ فیصلہ عدالت کرتی ہے کہ یہ الزام درست ہے یا غلط. اب ایک فریق ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں, دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے مرکزی ملزم ہیں. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ عدالت میں, کھلی عدالت میں مقدمہ چلائیں. جس الزام کا پر آپ اتنا زور دے رہے ہیں اس الزام کے مرکزی ملزم پر اب تک پراپر مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ آپ مقدمہ چلائیں, مقدمہ چلانے میں وہ گناہگار ثابت ہوں تو ان کو سزا ملنی چاہیے. معافی کا عمل سزا کے بعد آتا ہے کہ آپ یا تو وہ پارٹی کے لیول پہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز, جیسے میں کوئی بیان دے دوں اور فوری طور پہ مجھے یہ احساس ہو کہ ہاں یہ اسٹیٹمنٹ میرا غلط تھا تو میں معذرت کر لیتا ہوں کہ جی میں آئی ایم سوری. یا جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے مس انفارمیشن ہوتی ہے تو مس انفارمیشن پہ آپ ریگریٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں میرے پاس انفارمیشن غلط تھی تو آئی ریگریٹ. جی مظہر یہ آپ بتائیں, یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں جی مظہر, یہ پولیٹیشین سیاستدانوں کے جب بھی کیسز ہوتے ہیں یہ اتنے سالوں سال کیوں چلتے ہیں, اتنی دیر سے فیصلے آنے, یہ تو حالانکہ جلدی سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کسی نے 1958 کے مارشل لا پر معافی مانگی, کسی نے 1977 کے مارشل لا پر معافی مانگی, کسی نے 12 اکتوبر 1999 کے ملٹری ٹیک اوور پہ معافی مانگی. یہ سارے ان کانسٹیٹیوشنل چیزیں تھیں نا, جس کو پھر عدالتوں سے مینیپولیٹ کر کے آپ نے جو ہے وہ جسٹ لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کی. تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بحث کا حصہ تو ہو سکتی ہیں, ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ تو ہو سکتی ہیں, لیکن یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. بالکل صاحب, لیکن اس سارے آپ کے پورے تجربے کا نچوڑ اگر میں مانگوں, اس سارے اس کو کہتے 3 سالہ 4 سالہ یہ جو ٹرم آئل تھا, نتیجہ کوئی نکلے گا اس کا؟ کیا نکلے گا نتیجہ ممکنہ طور پر پاسبلٹیز کیا؟ نتیجہ پہلے بھی یہی بات کی جاتی رہی کہ آپ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس چلنے دیں. جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں. اگر ہم پچھلے الیکشنز میں دیکھیں یا 2018 کے الیکشن میں دیکھیں تو بظاہر یہ لگتا ہے بادی نظر میں کہ 18 میں بھی اور 2024 میں بھی
इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया और इलेक्शन कमीशन इसीलिए कंट्रोवर्शियल हमारे यहाँ रहता है। 2002 के इलेक्शन से अगर मैं देखूं, जब जनरल मुशर्रफ थे उस वक्त इमरान खान साहब के पास एक सीट थी, उस वक्त भी उस मुलाकात के जो एक गवाह हैं, अब तो इंतकाल हो गया महराज मोहम्मद खान मखदूम का, वो कहते थे कि जो एक साहब थे जो एहतशाम ज़मीर साहब, उनका भी इंतकाल हो गया, जो वो एक लिस्ट लिए बैठे हुए थे और वो लिस्ट में बता रहे थे कि कौन कौन जो है किस किस को हमने इलेक्शन जितवाना है, किसको। ये अगर इस माइंड, या उससे पहले हम चले जाएं जनरल हमीद गुल आईएसआई के, यानी वो फखरिया कहते थे कि हाँ मैंने बनाई थी आईएसआई, क्योंकि पीपल्स पार्टी से खौफ था। इस माइंडसेट के तहत कि आप पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसी वजह से ये नुकसानात हमें फील हो रहे हैं कि पॉलिटिकली डिस्कोर्स नजर आता है, पॉलिटिशियंस जो हैं उनके जो सीरियस करप्शन के केसेस हैं वो भी वाइट वॉश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संगीन आर्म ट्विस्टिंग का जो एक है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वो अभी तक चलता आ रहा है और बहुत अभी शुक्रिया तक मज़हर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर बहुत शुक्रिया साहब।